الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، پھر مسلمان پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ پھر ہمیں انسان پیدا کیا ہے، پھر مسلمان پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا اعزاز کہ ہمیں آقائے دو جہاں حضور اقدس شفیع اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان جو ہوتا ہے، انسان جو ہے خطاؤں کا پتلا ہے۔ خطا ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی کیا نشانی؟ آج سنو، جب یہ نیکی کرے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اگر یہ گناہ کرے اس کا دل خفا ہو جائے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ دین میں ہے۔ کس چیز میں ہے؟ دین میں ہے۔ جس نے دین کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا جو ہے یہ مختصر سے وقت کے لیے ہے۔ 60 سال، 50 سال، 70 سال کی زندگی ہے۔ کل میرا ایک ٹیچر فوت ہو گیا، اسکول کا ٹیچر تھا، 32 سال، 32 سال اس کی عمر تھی، 32 ایئر۔ تو زندگی مختصر ہے۔ کیا ہے؟ مختصر۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو پہچاننا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی زندگی، امت کی زندگی بہت تھی، ہزاروں برس ہوتی تھی، اور انبیاء کی ہزاروں برس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک ایسی امت بھی آنے والی ہے جس کی 60-70 سال عمر ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، اچھا ایسی امت بھی آئے گی؟ کہتے اگر اتنی عمر مجھے ملے یہ میں ساری سجدے میں اور عبادت میں گزارتا۔ تو ان کی امتوں پر، ان کی امت کے عمریں تو بہت لمبی تھی لیکن ان کو ثواب کم ملتا تھا۔ آج ہم چھوٹے سے نیکی کا کام کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، ہزاروں نیکیوں کے ثواب ملتے ہیں۔ راستے میں پتھر پڑا ہو وہ ہٹا لے، ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ تو اس امت کی زندگیاں کم ہیں، ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آج جو کامیابی ہے وہ دین میں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اور ان کو پہچاننے میں ہے، ان کو سیکھنے میں ہے، ان پر عمل کرنے میں ہے۔ آج ہم دین سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہیں۔ آج ہمارے اندر دین کا جذبہ نہیں ہے، دین کا شوق نہیں ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے طریقوں کو اپناتے نہیں ہیں۔ حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، بس جو آیا کھایا پیا، آیا کھایا پیا۔ نہیں، زندگی پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے۔
زندگی دنیا میں عہدے پہ فائز ہونے کا نام نہیں ہے. زندگی تو قبر کے بعد والی زندگی کا نام ہے. قبر کے بعد جو زندگی ہے اس کو پہچان، اس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. آج ہم وہ زندگی بھول گئے، آج ہم نے قرآن کو بھول گئے، قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے. تو ہماری زندگی جو ہے یہ باعث گزر رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی جی ان بندوں سے کہہ دیجئے اگر یہ میری اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی کی اطاعت کریں. نبی کی اطاعت کیا ہے؟ جو اس نے بتایا ہے، جو اس نے بتائی ہے. ہم سب کچھ بھول گئے. اس زندگی نے اور اس دنیا نے ہمیں اتنی رنگینیوں میں، اپنے اتنے کاموں میں مصروف کر دیا ہے کہ ہم سب کچھ بھول گئے. اپنی اصلاح کی فکر ہمیں نہیں ہے. دوسروں کی غلطیاں جلدی نظر آ جاتی ہیں ہمیں، اپنی غلطی نظر نہیں آتی. اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم لوگ، لیکن دوسروں کی غلطیاں دیکھنے کے لیے ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں. دوسروں کے پردے اچھالنے میں ہم ہر وقت مصروف ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک دفعہ ایک چور نے چوری کر لی، رات کا وقت تھا. جیسے ہی اس نے چوری کر لی، سامان اٹھایا ہوا ہے چوری کا، لوگوں نے دیکھ لیا. دو بندوں نے، اس چور نے وہ سامان جیسے دیکھ لیا اور سہم گیا اور ڈر گیا کہ یار مجھے تو ان علاقے کے دو بندوں نے دیکھ لیا ہے. اس نے وہ جا کے سامان دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ دیا طریقے سے. جا کے پھر آیا رات کو اللہ کے آگے رویا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے خطا کی ہے، معاف کر دے. چور رات کو اللہ کا ولی بن گیا تھا. کیا بن گیا تھا؟ اللہ کا ولی بن گیا تھا. اور جن دو بندوں نے دیکھا تھا وہ پردہ اٹھانے میں مبتلا تھے، گناہ میں مبتلا وہ ہوئے تھے. اس نے چوری کی، اس نے وہ کی. کسی کی نیت پر شک مت کرو، اور کسی سے دھوکہ کھا لو اس پہ دوبارہ اعتماد مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم ایسا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ جس راستے میں ایک بار آپ گر جائیں اس راستے پر آپ احتیاط سے چلتے ہیں. تو اسی طرح ایک بار اعتماد کسی پہ کر لیا، اس نے دھوکہ دے دیا، تو دوبارہ اس کے ساتھ تعلق بحال رکھو، لیکن اس پر اعتماد مت کرو. اسی طرح معاملات کو درست رکھو، کسی کے عیب مت اٹھاؤ. کسی میں عیب دیکھ لو، اسے اگر دوست ہے، قریبی ہے، اس میں آپ کو برا لگ رہا ہے، چھپ کے اس کو بلاؤ. مجلس میں اس کے عیب ظاہر مت کرو، ورنہ قیامت میں، اور قیامت میں نہیں ورنہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی وہ عیب تم میں داخل کرے گا، پھر تمہیں موت دے گا. کسی کی پردہ داری مت کرو، کسی کے پردے مت اٹھاؤ. کہتے ہیں جو ایک بندے کا ایک پردہ اٹھاتا ہے، اس قیامت کے دن اس کے 70,000 پردے اٹھائے جائیں گے. جو بندے کو مجلس میں ذلیل کرتا ہے اسے گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کیا جاتا ہے. آج تو ہم دوسروں کی عزت اچھالنے میں مصروف ہیں. آج تو ہم لوگوں کے پیچھے بدگمان ہونے میں مصروف ہیں. کوئی ہمارے ساتھ نیکی کر لے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو کوئی نیکی کرتا نہیں، اگر کر لے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ نیکی کیوں کی. سوچتا ہے اس کی اچھی نیت ہے تو تیرے ساتھ نیکی کر لی نا. یہ میں معاشرے کے اصول تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے میرا، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، جس بندے سے میری توقع پیدا ہو جائے میں اس کے ساتھ اس کا نمبر بھی سیو نہیں کرتا.
رابطہ کرنا تو دور کی بات، وہ خود رابطہ کرتا ہوں، لیکن میری دل میں توقع پیدا ہو جائے کہ یار یہ میرا یہ کام یہ کرے گا، میں وہ اس سے رابطہ بھی نہیں رکھتا، اس کا نمبر بھی میں سیو نہیں کرتا۔ میرا گمان اللہ پر ہے، اور یہ میرے شیخ نے مجھے سکھایا، اللہ پہ گمان رکھو۔ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں، حضرت سید نور زمان صاحب ہمارے پیر و مرشد، کہتے ہیں یہ زمین سوکھ جائے پانی سے، آٹا ختم ہو جائے، اس میں رزق ختم ہو جائے، پھر بھی میرا اللہ مجھے رزق دے گا۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان ہے ان کا، کیسے عقیدے ہیں ان کے اللہ پر۔ پھر آج دیکھیں دنیا ان کے تابع، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ دنیا پر نگاہ نہیں رکھتے، دنیا ان پر نگاہ رکھتی ہے، دنیا ان پر نگاہ رکھتی ہے۔ انہوں نے دنیا کو لات ماری ہوتی ہے، آج ہم دنیا کے پیچھے مصروف ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی لیے دنیا ہم سے بھاگتی ہے۔ اگر ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ کو اپنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ باللہ یہ دنیا ہمارے پیچھے آئے گی۔ آج بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کی ہر اچھی کنونس ہوتی ہے، ان کے اچھے گھر ہوتے ہیں، ان کی دنیا تابع دار ہوتی ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ دنیا والوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، دنیا والوں کا تعلق اپناتے ہیں، نہیں نہیں، یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، میں تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے، پھر آخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اللہ کو اپناؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے، ہوگا تو وہی جو میرا رب چاہے۔ پھر ہم دنیا میں کیوں مصروف ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نے زندگی گزار دی لیکن زندگی کو سمجھا نہیں، اس زندگی نے ہمیں تھکا دیا ہے، پھر بھی ہم نہیں سمجھ رہے۔ اس زندگی نے ہمیں تھکا دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے ہمیں، ہم نہیں سمجھ رہے۔ کب سمجھ آئے گی؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، موت کا فرشتہ آئے گا۔ مولانا یونس پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ گپ شپ نہیں ہے زندگی، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ جو گناہ تم آنکھوں سے دیکھو، تمہارے سامنے ہو رہا ہو، اسے ہاتھوں سے منع کرو، ہاتھ سے اس گناہ کو روکو۔ اگر یہ نہ کر سکو، زبان سے کہو یہ گناہ مت کرو، مفہوم ایسے حدیث کا۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس گناہ کو برا سمجھو، یہ ایمان کی آخری علامت ہے، ایمان کے ہونے کی آخری علامت ہے۔ آج ہم گناہ کی محفل میں جاتے ہیں، آج ہم گناہ کی محفل میں جاتے ہیں، گناہ روکنے کے بجائے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ گناہ کی لذت جو ہے تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی لذت ہے۔ کہتے ہیں گناہ جو ہے اس کی لذت آپ 10 منٹ 5 منٹ محسوس کر کے آپ کو گناہ تو چھوڑ دیا، لیکن یہ گناہ آپ کو جہنم کے اندر کر کے چھوڑے گا۔ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آخر آپ کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم کے دروازے کے اندر کر دے گا، پھر یہ چلا جائے گا آپ سے۔ کہتے ہیں نیکی کی مثال کیا ہے؟ تھوڑی سی مشقت اپنے اوپر گزار کے نیکی کر لو،
یہ نیکی قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی، محشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کے سامنے بھی آپ کے ساتھ ہوگی، جنت کی گیٹ کے اندر کرے گی پھر بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ نیکی کرو، گناہ کر کے کیا کرو گے؟ گناہ کا کتنا مزہ ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد پریشانیاں ہیں یا نہیں؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج معاشرے کی کیا ترتیب چلتی ہے، کیا نظام چلتا ہے؟ گناہ جہاں ہو رہا ہوتا ہے چھوڑو یار بس چھوڑو، گانے لگے ہوئے چھوڑو بس چھوڑو، یہ ہو رہا ہے، یا کوئی ڈانس پارٹی چل رہی ہے چھوڑ دو بس اس کو، خیر ہے۔ خوشی میں آپ لوگ ہمیں ڈانس پارٹیوں سے منع کرتے ہو، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ خوشی تو اللہ اس لیے دیتا ہے کہ مجھے یاد کرو، خوشی کس لیے دیتا ہے کہ مجھے یاد کرو، ہم خوشی کو گناہوں میں گزار لیتے ہیں۔ وہ ایک خوشی ہم جب گناہ میں گزار لیتے ہیں، پوری زندگی ہم پہ خوشیاں نہیں آتی، ٹینشن پریشانی، ڈپریشن۔ اللہ کو اپناؤ، اللہ کے رسول کو اپناؤ، قرآن کو پڑھو اور اپناؤ۔ بچوں کو اسکول اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، صبح اسکول اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بھی موبائلوں میں الارم رکھے ہوتے ہیں، لیکن اسکول نہیں اٹھاتے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، قرآن کے لیے نہیں بھیجتے۔ اسکول کا پوچھتے ہیں، انگریزی تعلیموں کا پوچھتے ہیں، قرآن کا نہیں پوچھتے، ترجمے کا نہیں پوچھتے۔ میں بہت جگہوں پہ جاتا ہوں، میرے ایبٹ آباد میں ایک کالج میں میرا سپیچ تھی، تو وہاں فرسٹ ایئر کے طالبات بھی بیٹھی تھی اور طلبہ بھی بیٹھے تھے، میرے ساتھ ملنے آئے۔ اس کے بعد پہلے میں نے سپیچ کر لی، تو سپیچ میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں شادی کی؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نہیں پتا تھا۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں یہ بھی نہیں پتا تھا۔ قرآن میں صورتوں کی بات دور، ایک سے میں نے پوچھا ظہر میں کتنے فرض ہیں؟ وہ کہتے 2 فرض ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ دین کون سکھائے گا؟ ہم سکھائیں گے، آپ لوگ سکھائیں گے، لیکن محنت ہم نے کرنی ہے، تیار ہم نے کرنا ہے، بنانا اگلے کو ہم نے۔ جب ایک بندے کی وجہ سے دین پہ چلنے والا بن جائے گا، وہ آگے جتنے لوگوں کو تیار کرے گا ثواب تمہیں بھی ملتا جائے گا۔ آج قرآن کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ۔ دنیا کی محبتیں چھوڑ دو، اللہ سے محبت کرو۔ دنیا سے غرض چھوڑ دو، اللہ سے غرض رکھو۔ یا اللہ تو میرے مسائل حل کر، دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا میرا مسئلہ حل کرے گی؟ اللہ تو میرا مسئلہ حل کر، دیکھ اللہ تیرا مسئلہ حل نہ کرے میرا نام بدل دینا۔ اللہ تم لوگوں کے مسئلے حل کرے گا، اللہ تم لوگوں کی بگڑیاں بنائے گا۔ آج ہم اللہ والے نہیں بنے، اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے، علم سیکھا ہوا ہے، علم پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 رکعت سے افضل ثواب ہے۔ ایک شاعر نے یہ بولا، تو پھر مفتی شفیع صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس گئی کہ یار یہ شاعر تو مغالطے کر لیتے ہیں، کبھی بات بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں، تو اس بات پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، بات دیکھیں۔ انہوں نے کہا یہ اس نے تو 1000 سال لکھا، میں کہتا ہوں 1,00,000 سال عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔